اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ سیف الرحمان بھائی ہوں گے۔ سیف بھائی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو سیف بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال بھائی بہت شکریہ۔ میں تھوڑی سی بات یہاں سے شروع کروں گا۔ جی جنات زمین پر انسانوں سے 2000 سال قبل خدا کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ ٹھیک۔ دنیا میں اس وقت جنات کے 40,000 قبیلے موجود ہیں۔ جنات انسان سے 10 گنا زیادہ دنیا پر موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں جنات اور انسان کا ذکر کیا ہے وہاں جنات کا پہلے قرآن میں ذکر کیا ہے، انسان کا بعد میں ذکر کیا ہے۔ جیسے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے پہلے جن کا ذکر کیا ہے پھر انسان کا ذکر کیا ہے۔ جنات میں بہت لمبی عمر پائی جاتی ہے۔ جنات کے 4 قبیلے ہیں، مسلم جنات ہیں، عیسائی جنات ہیں، یہودی جنات ہیں، ہندو جنات ہیں۔ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے۔ مسلم جنات کا سردار جو ہے اس کا نام یوسف ہے۔ عیسائی قبیلے کے سردار کا نام جو ہے یکتانوس ہے، اور یہودی قبیلے کے سردار کا نام جو ہے بختانوس ہے۔ اچھا، تو اسی طرح جنات جو ہیں جب انسان کے پاس آتے ہیں تو وہ 4 شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، کالی بلی، کالا کتا، کالا سانپ یا ہوا کی مانند وہ انسان کی طرح آتے ہیں۔ تو وہ جب کالا کتا، کالی بلی یا ہوا کی صورت میں آتے ہیں۔ کالی بلی، کالا کتا، کالا سانپ یا ہوا، یہ 4 شکلوں میں انسان کے پاس وہ آتے ہیں۔ انسان کو نظر آئیں یا انسان کے بدن کے اندر گھسیں، اگر بدن کے اندر گھسیں تو پھر ہوا بن کے آتے ہیں، اور ویسے نظر آئیں تو وہ 3 شکلیں اختیار اس کے علاوہ کرتے ہیں، کالی بلی، کالا کتا، کالا سانپ، یہ شکلیں اختیار کر کے انسان کو نظر آتے ہیں۔ تو باقی شیاطین کے پاس قدرت اللہ نے دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ ہر شکل اختیار، دنیا کے ہر انسان کی شکل، ہر پرندے اور ہر درندے کی شکل اختیار، یعنی کہ یہ صرف کالی بلی اور کالے کتے اور سانپ کی صورت میں نہیں آنا، یہ انسانوں کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں۔ انسانوں کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن جب وہ تکلیف دینے کے لیے یا انسان کو ڈرانے کے لیے یا خوف زدہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر کالی بلی، کالا کتا اور کالا سانپ۔ اچھا، یہ فرما دیجیے کہ جب یہ انسانی صورت میں آتے ہیں سیف بھائی تو کیا یہ آدمی اور عورت کی صورت دونوں میں آ سکتے ہیں، بچوں کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں؟ آدمی اور عورت کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، اور درندے اور پرندے کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ واہ، یہ آپ نے نام ویسے کہاں سے لیا؟ یہ نام بڑی اچھی بات آپ کی لگی کہ آپ کو تو نام بھی پتا ہے کہ ہندو جن کون ہے اور وہ ان کے سردار کون ہے۔ بس یہ ہماری بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کسی نے بتایا اور سیف بھائی آ کے کسی جن بابے نے بس وہ بتاتے بھی ہیں، اور زیادہ تر مطالعہ جو ہے نا اس پر فوکس کیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ ان کے شیطان کانا ضعیفہ، یہ کمزور ہوتے ہیں، ان کی چالیں کمزور ہوتی ہیں، اور یہ اس چیز کو انسان کے سامنے آتے ہوئے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، اور اس لیے یہ شکلیں چینج کر کے بازاروں کے اندر آتے ہیں، جاتے ہیں، اپنے کام اور معاملات کرتے ہیں، کسی کو تنگ کرنا ہو، پریشان کرنا ہو، اس کے لیے یہ شکل چینج کر لیتے ہیں تاکہ اگلا دیکھنے والا مجھے مارے نہیں۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ڈرتے ہیں انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ مطلب سیف بھائی کیسا خوف ہے کہ انہوں نے سارے زمانے کو پاگل کیا ہوا ہے جنات نے اور جادو اور تویزوں نے، آپ کہہ رہے ہیں وہ ڈرتے ہیں، تو اتنے پنگے کیوں لیتے ہیں؟ دیکھیں نا، جیسے سانپ ہے، جیسے سانپ ہے وہ انسان سے ڈرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب انسان اس کے سامنے آتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، جب وہ وار کرتا ہے تو وہ چھپ کر وار کرتا ہے، بیک سائڈ سے وار کرتا ہے۔ اسی طرح اس کی بھی یہی مثال ہے، یہ چھپ کے بیک سائڈ سے وار کرتا ہے، چھپ کر وار کرتا ہے، سامنے آ کر وار نہیں کر سکتا، یہ کمزور ہے، یہ اس کے اندر عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ عقل اور شعور کا معیار جو ہے وہ اللہ رب العزت نے انسان کو دیا ہے، اس کو نہیں دیا۔ ٹھیک، اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جب کسی کے اندر جب یہ اپنی حید تبدیل کرتا ہے تو وہ نہ اس وقت سانپ ہوتا ہے، نہ جانور ہوتا ہے، نہ انسان ہوتا ہے، اس وقت یہ ہوا کی صورت میں کسی کے اندر جاتا ہے؟ ہاں، اس کے الفاظ حدیث کے اندر موجود ہے نا، یجری کا مجری کا دم، یہ انسان کے بدن کے اندر یوں چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، جب یہ انسان کے اندر انسان کو چھوتا ہے، اس کو یہ جب چمڑتا ہے تو وہ انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے پاگل ہے یا باولا کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے چھونے سے بھی فرق پڑتا ہے اور اس کے انسان کے خون کی طرح اندر جاتا ہے؟ اندر انسان کے کیسے جاتا ہے؟ یہ سانس کے ذریعے جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یہ سانس آنکھوں کے ذریعے جاتا ہے، پاؤں کے ناخنوں کے ذریعے جاتا ہے، اور یہ دوسرا سانس کے ذریعے بھی چلا جاتا ہے۔ یہ انسان کے اندر جب اس کی کمزوری آ جاتی ہے، ضعف آ جاتا ہے، اور اس کے اندر اعمال کا ضعف آ جاتا ہے، اس کے اندر کمزوری اعمال کی آ جاتی ہے،
تو اس وقت یہ انسان کے اندر گھستا ہے. بلال بھائی میں تھوڑی سی بات اور کروں گا. جی جی. یہ دیکھیں نا، جنات کی 4 قسمیں ہیں، مسلم ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں. جی. جو عیسائی جنات اور یہودی یا ہندو جنات ہیں وہ مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ وہ پریشانی بناتے ہیں، مسلمانوں کو وہ تنگ کرتے ہیں. جو مسلمان جن ہے وہ مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتے، مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کی پریشانی نہیں بناتے. جو مسلمان جن ہیں ان کے ساتھ وہ سیف بھائی آپ نے تو بڑی خوبصورت بات کر دی. اس کا مطلب کہ مسلمان جن جو ہیں وہ مسلمانوں کو تنگ آپ کہہ رہے ہیں نہیں کرتے. جی جی. جبکہ مسلمان انسان ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں. آپ ان کے ساتھ دوستی بھی کر سکتے ہیں. جن تو اچھے لوگ ہوئے نا پھر. جی آپ ان کے ساتھ دوستی بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کے بھائی بھی ہیں، وہ آپ کے دوست بھی ہیں، وہ آپ کے مددگار بھی ہیں. آپ ان کے مددگار بھی ہیں جو مسلمان جن ہیں. اور جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، اور وہ آپ کو تکلیف بھی دیتے ہیں، وہ آپ کے بدن کے اندر بھی گھستے ہیں، وہ چھریاں بھی بناتے ہیں، وہ کیل بھی بناتے ہیں. یہ ہوتا ہے کیل وغیرہ وہ ڈالتے ہیں جسم کے اندر؟ جی کیل ڈالتے ہیں، چھریاں ڈالتے ہیں جسم میں؟ جی وہ چھریاں بھی ڈالتے ہیں، کیل بھی ڈالتے ہیں. وہ ہر قسم کا وہ ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں جس سے مسلمان پریشان ہو. وہ دراصل وہ ان کا اور چھریوں کو کیوں ڈالتے ہیں؟ مطلب میں نہیں یہ سمجھا بات. کیل چھریوں کو صاحب بھائی کیوں ڈالتے ہیں؟ جی چھریوں کو اور کیلوں کو کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ کیل نکل آتے ہیں تو یہ جن ڈالتے ہیں. یہ کیل اور چھری کا کیوں اتنا ہے؟ انسان کو پریشان کرنا اور اس کی پریشانی میں اضافہ کرنا، اس کو تنگ کرنے کا یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے. اب یہ بات ہے نا کہ میرے دسترخوان پہ پیشاب کر دیا، میری جگہ پہ پیشاب کر دیا، میرے بچوں پہ پیشاب کر دیا، میرے بچوں کو لتاڑ دیا. یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ سب کی سب جھوٹ ہوتی ہیں، جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں. صرف اور صرف یہ ایک ان کا بہانہ ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو، مسلمان کو تنگ کیسے کرنا ہے. تو یہ یہودی اور ہندو جو جن ہوتے ہیں وہ ایک بہانہ بناتے ہیں. تنگ تو وہ کر رہے ہوتے ہیں انسان کو. جب تنگ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کوئی عامل ان کو ہاتھ ڈالتا ہے، ان کو پکڑتا ہے، ان کو مارتا ہے، تو وہ پھر یہ بہانہ بناتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بچوں پہ پیشاب کر دیا، انہوں نے ہمارے دسترخوان پہ پیشاب کر دیا، انہوں نے ایسا کر دیا، ویسا کر دیا. لیکن ایسی بات نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوتا. بلال بھائی جب میں ایک چھوٹی سی پچھلی بات کر کے پھر آگے طرف آتا ہوں. جیسے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دعا جو ہے یہ باتھ روم میں داخل ہونے کے لیے ہے. یہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہے. اور بندہ یہ دعا پڑھ کے جب باتھ روم میں جاتا ہے تو باتھ روم میں تو جنات کچھ نہیں کہتے. جب درخت کے نیچے جاتا ہے تو وہاں کیوں چمٹ جاتے ہیں، درخت کے اوپر چڑھتا ہے تو وہاں کیوں چمٹ جاتے ہیں، پہاڑوں پہ کیوں چمٹ جاتے ہیں، جنگلات میں کیوں چمٹ جاتے ہیں. اس کا مطلب جہاں جائے گا وہاں یہ دعا پڑھے گا. ایسی بات نہیں ہے، یہ دعائیں برکت کے لیے ہیں. یہ دعائیں پڑھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ اس لیے دعائیں پڑھی جاتی ہیں. تو باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی اچھی بات کی، ذرا مزہ تو لینے دینا صاحب بھائی. اچھی بات کی، یہ برکت کے لیے ہے. بہت اچھی بات کی. ٹھیک ہے اگلی بات. جی اگلی بات یہ ہے کہ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم جنات کے بچوں کو قید کریں اور جنات کے بچوں کو پکڑ لیں. جنات کے بچوں کو قید کرنا، جنات کے بچوں کو پکڑنا، یہ کوئی ایک مفروضہ ہے، ایسا کوئی بات نہیں ہے. تو موکل جو ہوتے ہیں وہ ان کے بچے نہیں ہوتے؟ موکل جو ہے جنات ایک علیحدہ چیز ہے، موکل ایک علیحدہ چیز ہے. اچھا موکل تو ہم ہر ایک کو کہہ سکتے ہیں، جو بھی ہمارا کام کرنے والا، جو بھی ہمارا خدمت کرنے والا ہے، ہم اس کو موکل کہہ سکتے ہیں. ان میں جن بھی شامل ہیں؟ اس کی کوئی نہ قرآن کے اندر تعریف ہے، نہ کوئی حدیث کے اندر تعریف ہے، نہ کسی عالم نے اس کی تعریف لکھی ہے. موکل تو ہر سے زیادہ ہمارے جو بابے پاکستان میں واٹس ایپ پہ چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے موکل نے آ کے خبر دی، تو وہ اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ وہ جن ہوتا ہے. جنات کو قابو کرنے، جنات کو پہلی بات تو بھائی جان یہ ہے کہ قابو نہیں کیا جا سکتا. ان کا علاج کیا جا سکتا ہے، ان کو نکالا جا سکتا ہے، ان کو بھگایا جا سکتا ہے. جو عامل جو ہے وہ بالوں سے پکڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نکل میری بات سن، وہ نہیں ٹھیک کام. دھومے دے رہے ہوتے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں. اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، اس کو نکالا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو قابو نہیں کیا جا سکتا. قابو کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، نہ ہم اس کو قابو کر سکتے ہیں. اس کو نکالا جا سکتا ہے، اس کو بھگایا جا سکتا ہے. اس کا سیف بھائی شاہ صاحب کے پاس ایک جن ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہم نے تجربے کے طور پہ اپنی روشنی میں بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے غلط بات ہو. اس کا نام ہے شمیڈا. وہ وقت پہ وقت جو ہے آپ جو چیزیں کہیں وہ لے کر آ جاتا ہے. تو پھر یہ کیسے، یہ قابو نہیں ہے؟ یہ شاہ صاحب کا اپنا طریقہ کار ہے، اور شاہ صاحب ایک ماشاءاللہ بہت بڑی ہستی ہیں. یہ جو کچھ کرتے ہیں اور وہ آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے، اور میں نے بھی ایک مرتبہ ان کے ساتھ ملاقات کی تھی. میں نے کہا تھا مجھے بھی دکھائیں، لیکن خیر میں نہیں دیکھ پایا. لیکن آپ کی زبانی میں نے کئی مرتبہ